کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ سے عرض کرنے لگے، چونکہ ہم کلام ہوتے تھے، عرض کیا یا اللہ یہ زمین اور آسمان آپ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ آپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر ایسا جانور چھوڑتا کہ وہ ان سب کو ایک نوالا بنا کر کھا جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور حیرانگی میں عرض کیا یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا فی مرج من خروج، میرے چراگاہوں میں چرتے ہیں، یعنی وہ جانور میرے چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا این ذالک المرج، اے اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی علم من العلوم، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ اب ہم دیکھیں اس جانور کو کہ اس جانور کا منہ کتنا بڑا ہوگا جو اس زمین اور آسمان کو ایک نوالا بنا کر کھاتے ہیں، پھر اس جانور کا جسم کتنا بڑا ہوگا، پھر وہ ایک جانور نہیں پتہ نہیں کتنے سارے جانور، اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے چراگاہوں میں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو اس سے ہم تصور کریں کہ رب العزت کتنا بلند شان والا ہے، کتنی بڑی عزت والا ہے، کتنے یعنی درجے والا ہے، ہمارے وہم و گمان سے بھی آگے ہے۔ کل اس وقت میں لفظ اللہ کے متعلق بات ہوئی تھی کہ اللہ جل جلالہ کا جو نام ہے اللہ، یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ جل جلالہ کا وجود ذاتی وجود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جتنے بھی نام ہیں باقاعدہ وہ صفتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا جو اللہ نام ہے وہ ذاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں آسمان ہے، پھر ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، پھر کرسی ہے، اسی طرح آسمانوں میں فرشتے ہیں، چاند سورج ستارے ہیں، یہ سب کے سب اللہ جل جلالہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جل جلالہ ان تمام کا خالق ہے۔ رب العزت تنہا ان تمام مخلوق کو چلاتے ہیں۔ اسی طرح زمین ہے، زمین اور آسمان کے اندر جو خلا ہے اس میں بھی مخلوقات ہے، یہ بھی اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی ہے۔ زمین ہے، زمین کے اوپر چلنے والے، ریگنے والے، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے اور اس سے زیادہ پاؤں والے، بغیر پاؤں والے، یہ سب مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ پھر زمین کے نیچے ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، پھر سمندر ہے، سمندروں میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں۔ یہ تمام کے تمام اللہ جل جلالہ نے تنہا اکیلے پیدا فرمائی ہے، اور یہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ جب چاہے چلائے، جب چاہے روک دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے صحت دے، جس کو چاہے بیمار کر دے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے تو بیٹیاں عطا فرما دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ کی مرضی ہے جسے چاہتا ہے دونوں دے دے، بیٹا بھی دے بیٹی بھی دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے 5 کر دے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہتا وہ کوئی کروا نہیں سکتا۔ تو
زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، تنی تنہا رب العزت اس کو چلاتے ہیں۔ تو اس آیات کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی نہ ایک ذرہ کسی اور شخص نے پیدا کیا، نہ کسی اور ذات نے پیدا کیا، نہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ یہ تنی تنہا خالق بھی اللہ ہے، تنی تنہا چلاتے ہیں مالک بھی اللہ ہے، پھر تنی تنہا سب کو رزق دیتا ہے، رازق بھی اللہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَلَقَدْ اور تحقیق، وَصَّيْنَا الَّذِينَ ہم نے تاکیدی حکم دیا، وصینا وصیت ہے بمانا تاکیدی حکم دینا، وصیت یہاں پر وصینا جو ہے یہ بمانا ہے تاکیدی حکم، کہ ہم نے تاکیدی حکم دی ہے الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کو اللہ رب العزت نے کتاب دی تھی، کسی کو پوری کتاب دی ہے، کسی کو صحیفہ دیا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام سب کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو پھر سب کو یہی حکم دیا ہے۔ اب وصیت کس چیز کی ہے؟ وصیت مثال کے طور پر یعنی یہ حکم امت محمدیہ کی طرف بھی مخاطب ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، یعنی اے امت محمدیہ تمہیں بھی یہ حکم ملتا ہے، کس سے؟ قرآن سے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ تم بھی وصیت کرو۔ ایک آدمی مر رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی وصیت کرتا ہے اس کے اوپر دو راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، صاف ستھری وہ چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کو پتہ چلے کہ میرے اوپر سے نمازیں رہ گئی ہیں، تو وہ اور ان کو موت کے آثار معلوم ہو جائے، مطلب بیماری اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے۔ ویسے بھی ہر حال میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے لکھی ہوئی چیزیں رکھے، جو قرضہ ہے وہ بھی رکھے، جو نمازیں ہیں وہ بھی یاد ہو، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو جو آدمی مر رہا ہے وہ پہلے وصیت کرے کہ مجھ سے اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کا فدیہ اتنا ہے کہ ادا کر دو، یا مجھ سے اتنے روزے رہ گئے ہیں، اتنے روزوں کی اتنا ہدیہ ادا کر دو، یا اسی طرح حج ہے، ایک بندہ ایسا ہے اس کے اوپر حج واجب ہے اور اس نے حج نہیں کیا، کسی وجہ سے بلا عذر جو ہے اس کو تاخیر کرتے کرتے یہاں تک کہ مر گیا اور اس نے وصیت نہیں کی، یعنی تو اس کی بھی وصیت کرے، تاخیر کے ساتھ مرنے کا وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وصیت کرے، لکھے، اپنے ورثاء کو آگاہ کرے کہ یہ کچھ میرے ذمے ہیں اور اس کو ادا کر دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اسی طرح بغیر وصیت کے مر جائے اور وصیت نہ کرے، چیزیں بھی ان کے اوپر ہو، تو یہ شخص گناہگار ہے۔ فقہاء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان کے ورثاء نے ان کا حق ادا کر دیا، ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا، روزوں کا ادا کر دیا، حج ان کے بعد انہوں نے کر لیا، تو پھر یعنی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہ پکڑے اور ان کو یعنی ثواب عطا فرمائے، اس کی معاف کر دے۔ لیکن وصیت کرنا ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے من قبلکم تم سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی، ان کی امت یعنی یہودی تھے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، تو اور انجیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو امتی تھے وہ عیسائی ہیں، تو یہ حکم ان کو بھی تھا، اور وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ اور تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ڈرے۔ دیکھو أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ جل جلالہ سے ڈرنا، ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حال میں 24 گھنٹے جہاں بھی ہے، جو بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ جل جلالہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ حکم کو مانے، ان کو بجا لائے۔ انسان جو ہے، یہ انسان کتنا گناہگار ہے، اللہ جل جلالہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان اتنا گناہ کرے، لو بلغ ذنوبہ عنان السماء، کہ انسان اتنا گناہ کر دے کہ اس کے گناہوں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بڑھ جائے، ویسے اتنا کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ بطور ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی غفور و رحیم ہے کہ اتنا گناہ کر دے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بڑھ جائے، اور پھر یہ گناہ آ کر آسمان کو لگ جائے، اور ان گناہوں سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرا آسمان کالا ہو جائے، اور ایک مرتبہ یہ میرا بندہ کہہ دے، اخلاص کے ساتھ توبہ کر دے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دو، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور کہے میرے مولا مجھے معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، انسان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے۔ اگر توبے کے ساتھ مر گیا تو معاف ہے، بغیر توبے کے ساتھ مر گیا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، ہر حال میں، اکیلے میں، تنہائی میں، لوگوں کے ساتھ، محفل میں، لیکن اللہ جل جلالہ کا ڈر یہ دل میں موجود ہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور سن لو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم نے کفر اختیار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ جل جلالہ کے لیے ہے وہ کچھ جو زمین میں ہے اور وہ کچھ جو آسمان میں ہے، یعنی تمہارے کفر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں آتی، تمہاری عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عزت میں زیادتی نہیں آتی۔ گناہ کرو گے تو سزا تمہیں ملے گی، عبادت کرو گے تو ثواب تمہیں ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ جل جلالہ مستغنی ہے، تمام جہان سے، حمیدہ قابل تعریف ہے، تو اللہ کی تعریف کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی تعریف کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔